آج تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم پیاسے مر گئے. پیاسے نہیں مرے, ہم نے جنہوں نے پانی گلے کی اوپر تک پیا ہوا تھا نا, ان کی گردنیں ریت کر بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نسل کا پیاسا مجاہد پوری دنیا کے پانی پیے ہوئے پر بھی غالب ہے. لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سیدنا امام حسین نے, سیدنا علی اکبر نے, امام قاسم نے ہمت اور جرت کی وہ داستان مرتب کی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اگر پانی بند ہو جائے, کھانا بند ہو جائے, تو دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے. اللہ اکبر. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب اختلاف شروع ہوا اس کی بنیاد کیا تھی. جب سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے, اطمینان سے سن لیجئے بات, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات کہی. کنہوں نے؟ امیر معاویہ نے. امیر معاویہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ یہ جن لوگوں نے مسلمانوں کے خلیفہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا ہے, ان کو سزا دی جائے, ان سے قصاص لیا جائے. جہاں سے یہ کہانی, یہ قصہ شروع ہوتا ہے, اس کی جو بنیاد ہے وہ سنیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سیدنا امیر معاویہ, وہ کیونکہ رشتہ دار بھی ہیں, ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں سے ہیں, انہوں نے ایک مطالبہ رکھا حکومت کے سامنے, خلافت کے سامنے, کہ آپ ایسا کریں کہ جن لوگوں نے وقت کے خلیفہ کا قتل کیا ہے, ان کو شہید کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو قصاص دلوائیں, ہمیں ان کا قتل یہاں کیا جائے, ان کو سزا ملنی چاہیے. اب جس گروہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا وہ اتنا حاوی ہو چکا تھا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ ابھی یہ وقت نہیں آیا. اب اگر میں مدینہ کی آبادی میں ان لوگوں کا قصاص لینے لگوں گا تو پورے مدینے میں افراتفری پھیل جائے گی. اس اختلاف کی وجہ سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے بیعت نہیں کی. یہ اختلاف تھا, یہ بنیاد ہے. جہاں سے کربلا کا اختلاف شروع ہوا یہ اس کی بنیاد ہے. صرف نعرہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا, اس تاریخ کو سمجھنا ہوگا کہ بنیاد آخر وجہ کیا تھی. اب جب یہ اختلاف آگے بڑھا, صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جو اختلاف تھا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا کہ ہاں ان کا جو مطالبہ ہے بالکل درست ہے. اور جو لوگ نعوذ باللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف بیان کر کے بری بری باتیں کہتے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ جس میدان میں علی مرتضیٰ اور سیدنا امیر معاویہ کی افواج آپس میں ٹکرائیں, اس نظریاتی اختلاف کی وجہ سے جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں ایک ساتھ جماعت سے نماز پڑھتے تھے. ان کا اختلاف آپس میں نظریاتی تھا, اسلام کے لیے, اللہ کی ذات کے لیے, محمد رسول اللہ کے لیے کوئی اختلاف نہیں تھا. اب جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلتی رہی تو سیدنا امیر معاویہ سرکار سے, خلافت سے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو قصاص دیا جائے. خیر وہ مطالبہ جب پورا نہیں ہوا, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت مکمل کرنے کے بعد جب شہادت کے درجے کو پہنچے تو مسلمانوں کا ایک شہزادہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ میرا یہ شہزادہ مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرا دے گا, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے وہ شہزادے کون ہیں؟ امیر المومنین سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون ہے بھائی؟ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علی مرتضیٰ کی شہادت کے بعد خلیفہ بنایا گیا مسلمانوں کا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ جو حضرت حسین کے بڑے بھائی ہیں.
ان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا ان کے والد کی شہادت کے بعد۔ اب جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، 6 مہینے خلیفہ رہے، 6 مہینے میں وہ عظیم کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں کے جو گروہوں میں جو اختلافات تھے ان اختلافات کو سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے ختم فرمایا اور خود خلافت سے استعفیٰ دے کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا۔ اپنی جگہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیوں بنایا؟ تاکہ اب حکومت جو ہے اس گروہ کے ہاتھ میں دے دی جائے، ایک تو جن کا پہلے سے مطالبہ ہے کہ یہ کام ہمارے مطابق ہونے چاہیے، اور مسلمانوں کا آپس کے اندر اختلاف جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کا دور خلافت چلتا رہا، تو جب ان کا انتقال ہوا تو یزید نے خلافت کا اعلان کر دیا کہ اب میں خلیفہ بن گیا ہوں۔ تمام مسلمانوں نے، صحابہ اکرام نے بھی بیعت کر دی، لیکن چند صحابہ نے اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ہاتھ پر بیعت کرنے سے اس لیے انکار کیا بھی تیرے متعلق جو خبریں آ رہی ہیں کہ تو فلاں فلاں گناہ کرتا ہے، جب تک تجھ سے وضاحت نہ طلب کر لی جائے اس وقت تک تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جا سکتی۔ اب ادھر کوفے کے جو لوگ تھے، کوفے کے لوگوں نے ایک وفد سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ جناب ہم تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم تو بالکل تیار ہیں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یزید کو تخت سے اتار دیا جائے، خلافت جو ہے وہ آپ کو دے دی جائے۔ مسلم بن عقیل کو بھیجا جب کوفہ، تو کوفے کا جو گورنر تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا عاشق تھا۔ مسلم بن عقیل نے جب بیعت شروع کی 40,000 لوگ بیعت ہو گئے۔ یزید کمبخت کو پتہ لگا گورنر معزول کر دیا، ابن زیاد جیسے ظالم بدماش کو وہاں گورنر لگایا گیا ہے، اور مسلم بن عقیل کو کوفے کے اونچے مینار سے لے جا کے نیچے پھینکا گیا تاکہ شہید ہو جائیں، وہ آواز دب جائے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے آئی ہے۔ وہ جھگڑا کس بات کا ہے بھائی؟ جھگڑا صرف اس بات کا ہے کہ بغیر دستور کے، بغیر شریعت اسلامیہ کے، بغیر حق اور انصاف کے ہم کسی ظالم کو تخت پر بیٹھنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، کوئی جائیداد کا جھگڑا نہیں ہے، خود خلیفہ نہیں بننا چاہتے، پیسے دولت کی لڑائی نہیں ہے۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ بیان کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں رو رو کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین نے تو بڑی مظلومیت میں اپنی شہادت دی، بہت برا حال تھا کربلا کے میدان میں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے کہ وہ 60 سال سے زائد عمر کے امام حسین جب اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صافہ اپنے سر پہ باندھ کے وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے جب نکلتا ہے، ابن زیاد کی فوجوں کو مارتا ہے، تو ایک بدبخت آگے نہیں آتا، امام حسین ایک ایک دفعہ جاتے ہیں، سینکڑوں بدبختوں کو جہنم رسید کرتے، اور واپس آ کے سیدہ زینب کو کہتے کہ بہنہ دیکھ تو صحیح ان بزدلوں کو، ان میں سے کسی میں دم نہیں ہے کہ وہ ابن علی کے سامنے آ سکے۔ میدان کربلا کے ہمت اور جرات کے ان واقعات کو جو امت کو یہ درس دیتے کہ آؤ کیسے بھی حالات کیوں نہ ہو، ہم بدترین حالات میں بھی دشمن کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، تم ان حالات کو مظلومیت میں ڈھال کے صرف 500 کے نوٹ اپنے سر پہ نچھاور کرنے کے لیے یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہم مظلوم تھے، مظلوم نہیں تھے۔ آؤ ذرا میدان کربلا میں جا کے دشمن کو پوچھو کہ آج بھی کربلا کے میدان میں ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچوں کے ہاتھوں جو لوگ مارے گئے ان کی قبروں پر بدترین عذاب آج بھی جاری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روانہ ہے کوفے کی طرف تو رستے میں میدان کربلا جب آ گیا تو حر بن زیاد
اپنے لشکر کے ساتھ راستہ روکتا ہے، ادب کے ساتھ کہتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے آپ واپس چلے جائیں، خلیفہ آپ سے ناراض ہے، یا بیعت کر لیں یا جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یہ بدترین داستان سنائی ہے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کفر اور اسلام کے درمیان جنگ تھی۔ حر بن زیاد اور اس کے لشکر نے 3 نمازیں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں میدان کربلا میں ادا کی ہیں، 3 نمازیں۔ اور کئیوں کو بغض ہے نعوذ باللہ سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وہ یہ بتانا بھول جاتے ہیں کہ سیدنا امام حسین کے 4 بھائی ساتھ میں تھے۔ کون؟ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری بیوی کے 4 بیٹے، حضرت عباس علمبردار، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، عمر بن علی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو یار تھے نا، یہ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی جگری یار تھے۔ علی مرتضیٰ نے اپنے بچوں کا نام ابو بکر کے نام پر رکھا، اپنے بیٹے کا نام عمر بن خطاب کے نام پہ رکھا، اپنے بیٹے کا نام عثمان ذی النورین کے نام پہ رکھا۔ آج جو لوگ سیدنا امام حسین کی شہادت کو بیان کرتے ہیں، ان 4 شہزادوں کا نام اس لیے غائب کر دیتے ہیں کہ بھی ان کا نام خلفائے راشدین کے نام کے اوپر ہے۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے میدان کربلا میں جب جنگ کا طبل بجانا، سب سے پہلے وہی بندہ حر بن زیاد جو دشمن کا سپہ سالار تھا، وہ سب سے پہلے دوڑ کے لشکر اپنا گھوڑا لے کے سیدنا حسین کی طرف آ گیا کہ میں ایسی گستاخی نہیں کر سکتا کہ آل رسول کے خلاف لڑوں۔ پہلا بندہ جس نے سیدنا امام حسین کی اقتداء میں اپنی گردن اتروائی ہے وہ حر بن زیاد ہے۔ آج بھی اگر آپ کبھی جائیں گے کربلا کے میدان میں، اگر لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر فاتحہ پڑھتے ہیں تو وہاں حر کو بھی لوگ سلام اس لیے کرتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے ظالم حکمران کے منہ پر تھوک دیا کہ میں آل رسول کے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ نہیں ہوں۔ سیدنا امام حسین جب نکلنے لگے لڑنے کے لیے نا، ایک جوان امام قاسم نکل کے سامنے آیا، بالکل تیار ہے، کہنے لگا چچا پہلے میں لڑوں گا۔ فرمایا نہیں، تو میرے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار ہے، تو ان کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، تو رہنے دے۔ فرمایا چچا میرے ابا نے نا میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے ابا نے میرے ہاتھ پر ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا بیٹا جب کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے اس تعویذ کو کھول کے پڑھنا۔ فرمایا آج جب میں نے وہ تعویذ کھولا ہے نا، وہ تعویذ نہیں تھا، وہ میرے باپ کا میرے نام رکا تھا، اس میں لکھا ہے کہ اے قاسم اگر تیرے چچا پر کبھی وقت آ جائے تو اپنے چچا کے آگے رہ کے لڑنا، پیچھے رہ کے نہیں لڑنا ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کا رکا دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اجازت دی اپنے بھتیجے کو۔ مورخین نے لکھا ہے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوجوان فرزند اس انداز سے اکیلا لڑا کہ اگلی صفیں ساری دشمن کی پلٹ دی۔ شمر جیسے ظالموں کو فکر ہو گئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ یہ مولا علی کے گھر والے ہیں اور یہ 72 ضرور ہیں، یہ ایک ایک آدمی 1,000 کے برابر ہے۔ دشمن کی تعداد کتنی ہے جی؟ 22,000۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھی کتنے ہیں؟
72 ساتھی ہیں، اور کچھ بدبخت کہتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ساتھ نہیں تھیں۔ آپ تاریخ اٹھائیں اور کتابیں پڑھیں، اہل بیت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں سے 21 افراد تھے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں تب تمام کے تمام جید صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اولادیں ہیں۔ امام قاسم نے جب 2 حملے کیے نا، گاجر مولی کی طرح دشمن کاٹے، تو واپس آئے، اپنے چچا کو کہنے لگے چچا اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جاتے نا میں پورا لشکر ہی اکھاڑ کے پھینک دیتا۔ اتنی شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی۔ کچھ باتیں اپنے چچا سے کر کے پھر جب دوبارہ حملہ کرتے ہیں نا، دشمن پیچھے کو ہٹ رہا ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں۔ ابن زیاد جیسے بدبختوں نے جرنیلوں کو کہا کہ لگا یہ اگر اکیلے لڑو گے یہ سب کو مار دے گا، ایک ساتھ اس پر حملہ کرو۔ کئی لوگ امام قاسم پہ حملہ کرتے ہیں، ایک تیر گردن میں آ کے لگتا ہے تو اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں۔ سیدہ زینب اپنے خیمے سے دیکھتی ہیں اور امام حسین کو فرماتی کہ وہ دیکھ ہمارے بھتیجے نے جام شہادت نوش کر لیا، اس کو اٹھا کے لاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اپنے بھتیجے کو چھاتی سے لگا کے اپنے خیمے تک لاتے ہیں۔ آج تو کسی کے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے نا تو اس کو 15 دن صورت نہیں آتی، اور یہاں تو جنازوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ اور پھر علی اکبر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے۔ علی اکبر کون ہے پتہ ہے؟ آج تو صرف بس ڈھول تماشے رہ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد، ابو بکر کے بعد، عمر کے بعد جو لوگ مسلمان ہوتے تھے، جو پوری دنیا سے لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے تھے، لوگ مدینہ جاتے تھے، جو رسول اللہ کے روضے پر جا کے درود پڑھتے تھے، جو رسول اللہ کو دیکھ نہیں پاتے تھے نا، وہ مدینہ کے صحابہ کو پوچھتے تھے کہ ہمیں بتاؤ رسول کریم کیسے تھے، ہمیں بتاؤ رسول کریم کا چہرہ کیسا تھا، قد کاٹ کیسا تھا، رسول اللہ چلتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے۔ تو مسلمانوں ان کو ایک ہی جواب دیا جاتا تھا کہ جاؤ امام حسین کے بڑے بیٹے شبیہ رسول سیدنا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو، ان کی شکل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ وہ جب نکلے ہیں، دشمن کی دانت کھٹے کر دیے جب اس نوجوان نے۔ آج تو صرف یہی بتایا جاتا ہے کہ ہم پیاسے مر گئے، پیاسے نہیں مرے، ہم نے جنہوں نے پانی گلے کی اوپر تک پیا ہوا تھا نا، ان کی گردنیں ریت کر بتایا ہے کہ محمد الرسول اللہ کی نسل کا پیاسا مجاہد پوری دنیا کے پانی پیے ہوئے پر بھی غالب ہے۔ لوگوں کو یہ بتاؤ کہ سیدنا امام حسین نے، سیدنا علی اکبر نے، امام قاسم نے ہمت اور جرت کی وہ داستان مرتب کی ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ درس دیا کہ اگر پانی بند ہو جائے، کھانا بند ہو جائے تو دشمن کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے جاتے۔ علی اکبر کون؟ علی اکبر جن کو دیکھ کے لوگوں کو رسول اللہ یاد آ جاتے ہیں۔ علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں نا، تیر لگتا ہے ان کی گردن میں، اور ان کے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے نوجوان بچے کو اٹھاتے ہیں، گردن میں سے جب تیر نکالتے ہیں نا، تو آسمان کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں کہ مولا آج اگر ابراہیم خلیل اللہ ہوتے، آج اگر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہاں موجود ہوتے نا، میں ان کو کہتا کہ ابراہیم خلیل اللہ دیکھیے، آپ تو اپنے بیٹے کی گردن پر چھری پھیرتے وقت آنکھوں پر پٹی باندھ رہے تھے، میں دونوں کھلی آنکھوں سے اپنی تمام اولاد اللہ اور اس کے رسول کے لیے شہید کروا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔